اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساحل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب مومنین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ یہ سوال پوچھا گیا ہے، بہت لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے، تو سوچا کہ اس موضوع پہ ایک باقاعدہ جدول بنا کر ویڈیو بناتے ہیں تاکہ سب کو آسانی سے یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے، کب اس پر روزہ واجب ہے، کب اس پر روزہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ فدیہ دے گی، کب اس پہ قضا واجب ہے اور کب اس کے اوپر 2 فدیے واجب ہیں۔ انشاءاللہ اس جدول میں آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حاملہ عورت کے بارے میں۔ حاملہ عورت کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پہلی قسم ہوگی کہ جس عورت کا 8واں یا 9واں مہینہ ہے، یعنی اس کا وضع حمل نزدیک ہے۔ 8واں یا 9واں مہینے والی عورت روزہ چھوڑ دے، فدیہ دے ہر روزے کے بدلے میں، اور ماہ رمضان کے بعد قضا کرے۔ اب اگر اگلے سال تک اس نے قضا نہیں کی تو ایک فدیہ تو روزہ چھوڑنے کا اگر اس نے نہیں دیا وہ فدیہ دے، اور ایک فدیہ تاخیری دے، چونکہ 1 سال وہ پورا قضا نہیں کر سکی، لہذا فدیہ تاخیری دے، قضا اس کے اوپر باقی ہے۔ 3-4 سال قضا نہیں کر سکی، وہ 3-4 سال تک روزہ نہیں رکھ سکی، یہ والا روزہ جو اس نے حمل کی وجہ سے چھوڑا تھا، تو فدیہ تاخیری اضافہ نہیں ہوتا بلکہ فدیہ تاخیری فقط ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا جو اس نے 2015 میں روزے چھوڑے ہیں اگر اور ابھی تک نہیں رکھ سکی تو ایک فدیہ تاخیری اور قضا اس کے اوپر ضروری ہے۔ یہ تھی اس عورت کا حکم کہ جس کا 8واں یا 9واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے والے مہینے، دوسرا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ جس عورت کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں مہینہ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کہے یا خود عورت کو معلوم ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا جو ناقابل برداشت ہے، مثلا بچے کی گروتھ نہیں ہوگی، یا مثلا خود عورت کے لیے بہت نقصان کا، بیمار ہونے کا، کمزوری کا خطرہ ہے، ایسا خطرہ کہ جو قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو یہاں وہ روزہ چھوڑ دے گی اور بعد والے ماہ رمضان کے بعد قضا کرے گی۔ اگر اس نے اگلے سال تک قضا نہیں کی تو ایک فدیہ ہوگا اور ساتھ قضا ہوگی۔ فرق کیا ہے کہ جس کا وضع حمل نزدیک ہے اس کے اوپر فدیہ بھی واجب ہے، قضا بھی واجب ہے، لیکن جس کے پہلے کچھ مہینے ہیں روزہ اس پر واجب ہے، وہ روزہ یہاں روزہ خود بخود چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہاں روزہ نہیں چھوڑ سکتی، روزہ واجب ہے، لیکن ڈاکٹر کہے یا خود اس کو پتا ہو کہ میرے نقصان دہ ہے تو پھر فقط قضا واجب ہے، یہاں فدیہ نہیں ہے بلکہ فقط قضا واجب ہے۔ لیکن اگر اگلے سال تک اس نے قضا نہیں کی تو فدیہ تاخیری اور ساتھ قضا ہے۔ یہ بحث تھی حاملہ عورت کے بارے میں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ بچہ ہے کہ جس کا انحصار فقط دودھ پہ ہے، جیسے بچے کے شروع کے میں 2-3 مہینے کا بچہ ہے جو فقط اور فقط دودھ پیتا ہے، تو یہاں وہ روزہ چھوڑ دے گی، فدیہ ادا کرے گی اور ساتھ قضا کرے گی۔ لیکن اگر اگلے سال تک قضا نہیں کی تو یہاں پہ پھر فدیہ پلس فدیہ تاخیری، چونکہ ایک پورا سال قضا نہیں کی، پلس قضا۔ چند سال قضا نہیں کی تو فدیہ تاخیری اضافہ نہیں ہوگا بلکہ فدیہ پلس فدیہ تاخیری پلس قضا۔ یہ اس عورت کا حکم ہے جس کے بچے کا انحصار فقط اور فقط دودھ پہ ہے، بچہ فقط دودھ پیتا ہے۔ لیکن وہ عورت جس کا بچہ دودھ بھی پیتا ہے، غذا بھی کھاتا ہے، بازار کا دودھ بھی پیتا ہے، ڈبے کا دودھ بھی پیتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو معمول کے مطابق دودھ پلائے، اور جو غذا کھاتا ہے غذا دے، باہر کا دودھ پیتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے، جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے اس کو سارا کچھ دے بچے کو، اس کی غذا کی کمی پوری کرے، اور روزہ واجب ہے اس کے اوپر۔
یعنی جو عورت اپنا دودھ بھی پلاتی ہے، بچہ کچھ اور بھی کھاتا ہے، ڈبے کا دودھ بھی پیتا ہے، باہر کا دودھ بھی پیتا ہے گائے بھینس کا، تو اس کے اوپر، عورت کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں بھی اگر عورت دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا وہ خود عورت محسوس کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا بچہ غذا بھی کھاتا ہے، لیکن جو دودھ میں خود پلاتی ہوں اگر میں روزہ رکھوں تو میں وہ دودھ نہیں پلا سکوں گی، جو بچے کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس کی گروتھ نہیں ہوگی، بچے کی جو غذائی قلت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ یا عورت یہ دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے بچہ دوسری غذا کھاتا ہے، لیکن جب میں دودھ پلاؤں گی مجھ میں بہت کمزوری آ جائے گی، میں برداشت نہیں کر سکتی، میں مریض ہو جاؤں گی، یعنی دودھ پلانا میرے لیے روزے کی حالت میں ناقابل تلافی نقصان ہے، شدت کا نقصان ہے۔ یا ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ چھوڑ دے گی، فقط اس کے اوپر قضا ہے۔ لیکن اگر اگلے سال تک اس نے قضا نہیں کی تو فدیہ تاخیری پلس قضا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں بھی جو عورت جو شروع کے ایام ہیں بچے کے، وہاں روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن فدیہ اور قضا ہے، لیکن جہاں بچے کا دودھ اور غذا دونوں چیزیں ہیں وہاں چھوڑ نہیں سکتی، روزہ واجب ہے۔ لیکن اگر تکلیف بہت زیادہ ہے یا ڈاکٹر کہتا ہے تو اس وقت روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہاں پہ فقط قضا ہوگی۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ حاملہ عورت جس کا وضع حمل نزدیک ہے، 8واں 9واں مہینہ ہے، روزہ چھوڑ دے، فدیہ پلس قضا۔ لیکن جس کے ابتدائی ایام ہیں حمل کے، پہلا دوسرا مہینہ ہے، روزہ واجب ہے۔ اگر نقصان دہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یا خود اس کو محسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، فقط قضا۔ اس طرح دودھ والے مسئلے میں اگر بچے کا انحصار فقط دودھ پہ ہے، روزہ چھوڑ دے، فدیہ پلس قضا۔ اگلے سال تک قضا نہیں، فدیہ پلس فدیہ تاخیری پلس قضا۔ لیکن اگر دودھ کے ساتھ ساتھ دوسری غذا بھی کھا رہا ہے بچہ تو یہاں روزہ واجب ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے یا خود عورت کو محسوس ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، فقط قضا کرے گی۔ اور جو فدیہ ہے 750 گرام آٹا یا گندم، 750 گرام ہر روزے کے بدلے میں آٹا یا گندم، پیسے نہیں دینے۔ انشاءاللہ فدیے کے بارے میں ہم ایک مفصل کلپ بنائیں گے جس میں فدیے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا حکم اس جدول کے تحت آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔